بڑی معقول بات ہے کہ بھی کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں اجر کی نیت نہ ہو. تجارت بندہ کرتا ہے نا، اس میں بھی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ تیار کرے تو اس میں بھی وہ اجر کی نیت رکھ سکتا ہے، جس میں کوئی بھی چیز پیمنٹ لینے کے بعد جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے. تو کوئی بھی کام آدمی دیکھے، آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں نا، اس میں بھی اجر ہے. کون سا کام ایسا جائز کام ہے جس میں اجر نہیں مل سکتا ہے؟ تو یہ بنیاد نہیں ہے کہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ عین عبادت ہے، یعنی جیسے نماز ہے، روزہ، اب کوئی نماز بنا لے، اب کوئی عید بنا لے، عید خالص عبادت ہے. عید خالص عبادت، اسلام میں 2 عید ہے، اب اس میں کوئی عید بنا لیتا ہے، یا کوئی بھی عبادت کی چیز ہے اس میں اگر کوئی اضافہ کر دیتا ہے، تو یہ جو ختم بخاری ہے تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ عبادت کا حصہ ہے اور ایسا کریں گے تو یہ دین کا حصہ ہے، اس لحاظ سے ہم کو ثواب ملے گا. نہیں، وہ دیکھیں تعلیم و تعلم یہ وسائل ہیں، تبلیغ دین کے وسائل ہے. وسائل میں اصل جواز ہے، یعنی کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی میڈیم سے آپ اسلام کی بات کسی تک پہنچا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کی حرمت کے الگ سے دلائل موجود نہ ہوں. تو اگر الگ سے دلائل موجود نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ چیز کیا ہے؟ حلال و حرام ہے، وہ حلال و جائز ہے. تو یہ جو معاملات، یہ معاملات کی قبیل سے آتا ہے، یہ آپ سمجھیں یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ عبادات کے زمرے میں نہیں آتا، یہ معاملات کے زمرے میں آتا ہے. عبادات کی جو کیٹیگری ہے وہ اس میں، اس زمرے میں صرف ان تمام باتوں کو آپ نہیں ڈال دیں گے جس پہ اجر کی نیت ہوتی ہے. کون سی چیز حلال چیز ہے جس پہ اجر کی نیت نہیں ہے؟ سب پہ اجر کی نیت ہے. اس کے باوجود بھی 2 کیٹیگری ہے، ایک عبادات کی اور ایک معاملات کی. تو یہ جو کانفرنس ہے، اجلاس ہے، اور یہ جو دینی ادارے ہیں، اور پھر یہ جو شرعی علوم ہیں، ان سب کی، یہ سب معاملات کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وسائل کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ دین پڑھنے کا، پڑھانے کا، سمجھانے کا ایک وسائل، ایک ذریعہ، ایک سیٹ اپ ہے. اس کو کوئی دین نہیں سمجھ رہا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی، کوئی جو ہے گناہ مل جائے گا، اور یہ کوئی عین دین کا حصہ ہے، اللہ کے نبی ایسا سکھا کر گئے ہیں، بتا کر گئے. وہ دین کا پارٹ نہیں ہے، وہ دین کا حصہ نہیں. لیکن یہ عید میلاد النبی، یہ باقاعدہ آپ نے اس کو دین سے جوڑ دیا کہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، اس کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا. اور اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیونکہ میلاد اس زمانے میں بھی آ رہی تھی، لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. لیکن یہ جو دینی مدارس ہے، جو اس کی شکل ہے، جو اس کا سیٹ اپ ہے، تدریس کا جو طریقہ کار ہے، جو وسائل ہے، وہ ہر زمانے کے ساتھ، یہ متغیرات میں سے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. جب سیٹ اپ بدلتا رہتا ہے تو اس لحاظ سے آپ کانفرنس کیجئے، اجلاس کیجئے، مدرسہ کھولیے. بتائیے جو تدریس ہوتی ہے روزانہ مدارس میں، کیا اس پہ ثواب کی نیت نہیں ہے؟ ثواب کی نیت ہے. لیکن کیا اس طرح کی تدریس ہوتی تھی پہلے؟ نہیں ہوتی تھی. یہ جو گھنٹے بانٹے گئے ہیں، جو حصص بانٹے گئے ہیں، اتنے بجے یہ آئیں گے، یہ آئیں گے، یہ سب کہاں ہوتا تھا پہلے؟ لیکن ثواب کی نیت ہے، تدریس کر رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، ثواب کی نیت ہے. لیکن اس چیز کو، یہ سیٹ اپ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی جو ہے عبادت کا حصہ ہے اور یہ دین میں بدعت ہے، کیونکہ یہ وسائل ہیں. تدریس، تبلیغ، یہ دینی علوم، یہ سب وسائل کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جس کو ہم معاملات میں ڈالیں گے. یعنی وہ اصلاً جائز ہے، جب تک کہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہ آ جائے جو اس سے بھی روک دے تو ہم رک جائیں گے. جیسے معقولات کا مسئلہ ہے، بائی ڈیفالٹ ساری چیز آپ کھا سکتے ہیں. ہاں، قرآن و حدیث نے مینشن کر دیا کسی کو سور نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھائیں گے، باقی بائی ڈیفالٹ ساری چیز جائز ہے. ایسے ذرائع میں، وسائل میں بائی ڈیفالٹ آپ کوئی بھی وسیلہ، کوئی بھی ذریعہ اپنا سکتے ہیں دین کی تبلیغ کا، نشر و اشاعت کا. لیکن اگر کوئی حدیث آ گئی، کوئی ایسی چیز صراحت آ گئی کہ یہ چیز آپ نہیں اپنا سکتے، تو اس سے ہم دوری اختیار کریں گے. جی. اچھا، دین کا مطلب کوئی حکم بھی تو ہم نہیں لگاتے نا. اگر جیسے بدعت، اس وقت یہ بات ہوتی ہے، ہم جب عید میلاد کو بدعت کہتے ہیں نا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے اس میں احکام لگا رکھے ہیں، اس کو شریعت کی حیثیت دی ہے اور اس اعتبار سے برتا جاتا ہے. ابھی جو ختم بخاری ہے، اس کو شریعت کے معنوں میں، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں، یعنی جیسے واجب ہے اور اسی طریقے سے سنت ہے، مستحب ہے، یہ کوئی حکم ہم نہیں لگاتے نا کہ یہ ختم بخاری کرنا کوئی مستحب عمل ہے. جس معنی میں مستحب یعنی شریعت میں بولا جاتا ہے، ہم اس میں جواز کی بات کہتے ہیں. تو جب جواز کی بات کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، پھر وہ بات نہیں رہ گئی جو بات کسی چیز کے بدعت ہونے میں ہوتی ہے. جبکہ عید میلاد کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ لوگ اسے مستحب کہتے ہیں، یا ہم لوگ اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، واجب کی کیٹیگری میں، بلکہ کفر و اسلام کی کیٹیگری میں لے آتے ہیں. جو عید میلاد نہیں منا رہا ہے، گویا وہ جو ہے ابلیس کا ساتھی ہے، اور جو ملا رہا ہے وہ کچھ بھی کرے، جو منا رہا ہے وہ کچھ بھی کرے، وہ بہت معزز ہے اور بہت اچھا عمل کر رہا ہے. تو یہ سارے کئی فروق ہیں. اور خاص طور پہ چونکہ آپ طالب علم ہیں، تو یہ جو وسائل کی بحث ہے نا، اور جو بدعت کی تعریف ہے، تو بدعت کی تعریف میں آپ جائیں گے، اور جب وسائل کے بحث میں جائیں گے تو وسائل کے بحث سے یہ چیز بہت زیادہ
کلیئر ہو جائے گی اور بہت زیادہ واضح ہو جائے گی. جو طویل الذیل ہے اور یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اسٹریم میں وہ گفتگو کریں گے تو جو سامعین دیگر ہیں وہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس گفتگو میں جب آپ جائیں گے نہ فقہی کتابوں میں تو انشاءاللہ آپ کو مزید تشفی ہو جائے گی. خدا کرے. اس ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ جو ختم بخاری کی جاتی ہے کانفرنس، تو جبکہ اس میں تو ثواب کی نیت ہوتی ہے، تو ختم بخاری جو کانفرنس کی جاتی ہے اس کا تو وجود نہیں تھا، حالانکہ اس میں ثواب کی نیت ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام ثواب کی نیت سے دین میں داخل کیا جائے وہ بدعت ہے، تب یہ کہتا ہے کہ مطلب ختم بخاری جو کانفرنس ہوتی ہے یہ بھی بدعت ہے، اس میں بھی ثواب کی نیت ہوتی ہے. یا دستار بندی ہوتی ہے تو اس میں بھی جو ہے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کیا طریقے سوال کی ہے؟ باتیں ہوتی ہیں. مختصر میں یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ختم بخاری میں ثواب کی نیت، پہلے تو دیکھیے کوئی بھی عمل خیر اگر ہم کریں گے عبادت نہیں ہے تو بغیر ثواب کی نیت سے کیسے ہوگا بھائی؟ جیسے مان لیجیے مجھے ابھی تلاوت کرنی ہے تو اب مجھے تلاوت کرنی ہے تو نیت تو ثواب کی ہوگی. میں کلاس میں جا رہا ہوں حدیث پڑھانے کے لیے تو اب حدیث پڑھانے میں تو ایک خیر کی نیت تو ہوگی. تو ہر خیر کے عمل میں کے لیے اصل میں جو ثواب کی نیت کر کے بات کی نا کہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ کسی عمل کو اگر آپ نے ثواب کی نیت سے کر لیا تو وہ عمل بدعت ہے. تب تو بھائی صاحب وہ غسل جو ہے نظافت کے بجائے اگر عبادت کی نیت سے غسل کر لیا تو سمجھیے وہ بھی بدعت ہو گیا. یعنی ہم نہانے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے نیت کر لی کہ بھی صفائی اسلام کا حصہ ہے، ہم بیوی کو لقمہ کھلا رہے ہیں، ہم نے اس میں نیت کر لیا بچوں کے لیے کمانے جا رہے ہیں تو بچے کے لیے کمانے جا رہے ہیں اور نیت ہم نے اجر کی کر لیا کہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. تو اس نیت سے اگر کوئی عمل کر لیا تو پھر وہ بدعت ہو گیا. ایسا ہم نہیں کہتے، ایسا ہم کہتے ہی نہیں ہے، بالکل غلط بیانی ہے. یعنی ہمارا مقدمہ ہی غلط رکھا گیا ہے. ہمارا یہ مقدمہ ہے ہی نہیں کہ کسی عمل میں اگر ثواب کی نیت جو ہے رکھ لیا آپ نے تو صرف اس وجہ سے وہ عمل بدعت ہو جائے، ایسا ہم کہتے نہیں ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو ختم بخاری جو ہے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، اگر یہ کوئی عبادت کی نیت ہوتی یا عبادت کی نیت سے اگر یہ ہم عمل کرتے اور عبادت کا معاملہ ہوتا جس طرح سے عبادت کا معاملہ ہم کرتے ہیں تو پھر سارے لوگ کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. بلکہ ہمارے یہاں تو بیشتر ہوتا ہی نہیں ہے ایسا معاملہ ختم بخاری والا. تو اس سے ایک عام چیز ہے یہ، جیسے ہم سیرت کانفرنس کر لیے، جیسے ہم نے جلسہ کر لیا، جیسے ہم نے ایک درس رکھ لیا، جیسے ایک پروگرام رکھ لیا، ویسے ایک پروگرام ہے اور اس میں بخاری کی کچھ حدیثیں پڑھ دی گئی تو اس کی نوعیت یہ ہے، اس کی نوعیت نہ تو رسم کی ہے نہ عبادت کی ہے، ایسی کوئی نوعیت ہی نہیں ہے اس میں جو آپ اس کو جو ہے لا کر کے بدعت کے زمرے میں شامل کریں، ہم اس کا دفاع کریں. تو یہ دو باتیں ہیں. اول بات یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے. بدعت کی تعریف میں ہم نے اس اسٹریم میں کبھی یہ بات نہیں کہی. صرف ثواب کی نیت اگر کسی عمل کے پیچھے ہو گئی تو اس نیت کی وجہ سے وہ عمل بدعت ہو گیا، ہم نے کہا ہی نہیں اور اتنی لائن جواب کے لیے کافی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ معاملہ بھی نہیں ہے جو اس میں کہنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے یہاں اس طرح ہوتا بھی نہیں. بالکل. جزاکم اللہ خیر. شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، شیخ شعبان بیدار حفظہ اللہ، آپ دونوں نے اس اعتراض کا بہت اچھی طریقے سے بخوبی جواب دیا. پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل کا آفیشیل لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. بدوار یعنی ویڈنسڈے کے دن رات میں لائیو اسٹریم ہوتی ہے، آپ اپنے سوالات بھی وہاں پہ لائیو اسٹریم میں رکھ سکتے ہیں.